السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى عرض العدو، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان حرمت قرآن پاک ہے۔ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاں اور بہت سارے چیزوں کے آداب بتلائے، حرمت بتلائی، عزت بتلائی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پاک کی حرمت اور عزت بھی بتلائی کہ قرآن پاک کی حرمت کیا ہے، انبیاء کی حرمت کیا ہے، تورات کی، انجیل کی، زبور کی حرمت کیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی اور ہمیں حکم دیا کہ ہم قرآن پاک کی حرمت کا خیال رکھیں اور پہلی کتابوں کی حرمت کا بھی خیال رکھیں۔ اسلام وسیع مذہب ہے،
چھوٹی سوچ کا حامل نہیں ہے۔ قرآن پاک ہر ایک کو اس کا حق دیتا ہے، دین اسلام ہر ایک کو اس کا حق دیتے ہیں۔ مثلا دین اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ اگر آپ مسلمان ہیں، آخری نبی کو ماننے والے ہیں، قرآن پاک کو ماننے والے ہیں، تو اب آپ کا ایمان تورات پر نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تورات کی توہین کریں، نہیں، ہمیں ہمارا دین یہ تعلیم نہیں دیتا۔ ہمیں ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا کہ اگر آپ کا ایمان آخری کتاب پر ہے، قرآن پاک پر ہے، تو اب آپ زبور کی، انجیل کی توہین شروع کر دیں، یا آپ یہ کہیں کہ میں قرآن پاک کو تو مانتا ہوں، تورات کو، زبور کو، انجیل کو نہیں مانتا۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اس تفریق کے قائل نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جیسے قرآن پاک کا ادب و احترام ضروری ہے، ایسے ہی تورات کا، زبور کا، انجیل کا ادب و احترام بھی ضروری ہے۔ یہ وسیع سوچ ہے، وسیع و ظرفی ہے۔ کبھی روئے زمین پر کسی کونے میں آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی مسلمان نے تورات کو، زبور کو، انجیل کو جلایا ہو، یا ان کی گستاخی کی ہو، یا اس کو پھاڑا ہو، نہیں۔ حتیٰ کہ اگر کافر غیر مسلم قرآن پاک کو نظر آتش کرتے بھی ہیں تو مسلمان اس بات کی مذمت تو کرتے ہیں، لیکن ضد میں آ کر تورات کو، انجیل کو، زبور کو جلانا یا اس کی بے حرمتی کرنا ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ ہیں کہ جیسے نجات کے لیے مجھ پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی مجھ سے پہلے تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جیسے نجات کے لیے قرآن پاک پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی پہلی کتب پر اور صحف پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ جیسے قرآن پاک کا ادب و احترام ضروری ہے، ایسے ہی پہلی کتب کا ادب و احترام بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یہودیوں کے مدرسے میں گئے، وہاں مدینہ منورہ کے مضافات میں یہودیوں کا ایک مدرسہ تھا۔ وہاں کوئی بات ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اچھا تم اپنی کتاب لے آؤ، یعنی تورات لے آؤ، اس میں دیکھ لیتی۔ تو وہ تورات کو لائے اور لا کر کے نیچے ہی رکھ دیا۔ اپنی کتاب کو لائے اور لا کر کے نیچے ہی رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسے اٹھا لیا
فوراً اسے اٹھا لیا اور آپ نے ارشاد فرمایا تکیہ لاؤ۔ تکیہ لائے، اس تکیے پر آپ نے اس کتاب کو رکھا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ کتب میں سے تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، جو منزل من السماء ہیں، آسمانوں سے اتری ہیں، اللہ کی کتابیں ہیں، ان کا ادب و احترام ہم پر لازم ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہود یا عیسائی یا اور جتنے بھی ایسے فرقے ہیں، اگرچہ وہ قرآن کو نہیں مانتے یا حضور علیہ السلام کو نہیں مانتے، لیکن امت میں اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے، انتشار سے، فسادات سے، جھگڑوں سے بچنے کے لیے وسیع الظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کا ادب و احترام لازم تھا۔ دینی نہ صحیح، دینی نہ صحیح، اخلاقی حق ہے، اخلاقی حق ہے کہ جو دوسرے کی محترم چیزیں ہیں ان کا احترام کیا جائے۔ اس سے میں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہود و نصارہ کس قدر تنگ ظرف لوگ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پاک کے بارے میں تعلیم دی۔ ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک نیچے پڑا ہوا ہے، آپ نے لعنت فرمائی، فرمایا اللہ کی لعنت ہو جو قرآن پاک کا ادب و احترام بجا نہیں لاتا۔ اور یہ بہت بہت بڑا سخت لفظ، سخت لفظ۔ تو قرآن پاک کا ادب و احترام، اب جیسے قرآن پاک کا ادب و احترام ہے ویسے ہی انبیاء کا بھی ادب و احترام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ السلام کا کیسا ادب و احترام کرتے تھے، یعنی حضور سے محبت کا عالم یہ تھا کہ صحابہ حضور سے اجازت مانگتے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا نا، محبت اپنی جگہ، لیکن محبت میں ایسا غلوف جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، صحیح نہیں۔ تو جیسے صحاب حضور قرآن پاک کا ادب و احترام ہے، حرمت ہے، ایسے ہی انبیاء کی حرمت ہے، خواہ وہ کوئی بھی نبی ہو، ان کی حرمت ہے، اور اسی طرح سے صحابہ کرام کی حرمت ہے، صحابہ کرام کا ادب و احترام ہے۔ جیسے قرآن پاک کی بے حرمتی پر حضور نے لعنت فرمائی، ایسے ہی حضور نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو میرے صحابہ پر گالم گلوچ کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان پر سب و شتم کرتے ہیں، تو کہو کہ اللہ تعالیٰ کے تمہارے شر پر لعنت ہو۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ مقدسات جو ہیں ان کا ادب و احترام تو ہمیں دین نے بتلایا ہے۔ آج جب قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی تو دیانتداری سے بتائیں، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے وہ تڑپ گیا، بے چین اور بے قرار ہو گیا۔ اب اگرچہ کسی ایک نے ہی بے حرمتی کی ہے، سب نے نہیں کی، کسی ایک نے ہی بے حرمتی کی ہے، لیکن نفرت تو سب کے بارے میں دل میں آئی نا۔
اور تکلیف تو سب امت مسلمہ کو پہنچی۔ اب ایسے میں بعض دفعہ انسان غصے میں، جذبات میں کچھ بھی کر جاتا ہے، تو قانون بنایا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی ایسا گھناؤنا جرم کرتا ہے تو وہ قانون کی زد میں آئے، قانون اس کی گرفت کر لے۔ جب سامنے والے کو پتہ ہوگا کہ یہ قانون سے بچ نہیں سکے گا تو وہ اپنا ہاتھ روک لے گا، وہ کہے گا کہ جب قانون موجود ہے تو مجھے قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اگر اس نے یہ حرکت کی ہے تو یہ قانون کی زد سے بچ نہیں سکے گا۔ حضور علیہ السلام نے حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الجہاد میں آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو منع فرمایا کہ دشمنوں کے علاقے میں جب آپ جائیں تو اس وقت قرآن پاک کا نسخہ یا کوئی سورت یا کوئی جز یا کوئی پارہ اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ یہ دشمن کے ہاتھ لگ جائے اور وہ قرآن پاک کی توہین کریں، قرآن پاک کی توہین کریں۔ علماء نے لکھا یہاں کہ اگر کسی ایسی جگہ جہاں یقین ہو کہ یہ قرآن پاک دشمن کے ہاتھ لگ سکتا ہے اور وہ اس کی توہین کریں گے تو وہاں قرآن پاک لے جانا حرام ہے، تاکہ قرآن پاک کی عزت قائم رہے، دشمن قرآن پاک کی توہین کر کے ہمارے جذبات مجروح نہ کر سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام اس کا خیال رکھتے تھے، تو پتہ چلا کہ قرآن کی حرمت ہے، اللہ کے نبی کی حرمت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ، قرآن تو اللہ کی صفت ہے، قرآن تو اللہ کی صفت ہے، نبی مخلوق ہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن ختم نہیں ہوگا، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب انہیں قرآن پاک کے ساتھ ایسا لگاؤ اور قرآن پاک کی حرمت کا اتنا خیال، حضور کی حرمت کا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ لڑائی ہوئی جہاد میں، تو ان کے سر پر ٹوپی تھی، وہ ٹوپی نیچے گر گئی۔ اب لڑائی میں، جنگ میں ایسا ہو ہی جاتا ہے، ٹوپی نیچے گر گئی۔ اس ٹوپی کو پانے کے لیے لڑتے رہے، کئی لوگ شہید ہو گئے، پھر جا کر کے وہ ٹوپی حاصل ہوئی۔ بعد میں لڑائی کے بعد کچھ نے کہا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک ٹوپی ہی تو تھی کپڑے کی، اگر وہ گر گئی تھی تو پڑی رہتی، کیا غم تھا؟ آپ نے اس کے اٹھانے کے لیے لڑائی کی اور اس میں کئی لوگ لڑے، حتیٰ کہ کئیوں کی جان چلی گئی۔ سنیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بات فرمائی۔ فرمایا بات صرف ٹوپی کی نہیں، اس ٹوپی میں جو میں نے اپنے سر میں رکھی ہوئی تھی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک میں نے اس ٹوپی میں رکھا ہوا تھا، سلائی کے اندر،
تاکہ جب بھی میرے سر پر ٹوپی رہے تو حضور کا منہ مبارک میرے سر پر رہے۔ اب یہ ٹوپی جب نیچے گر گئی تو مجھے اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کوئی اس ٹوپی کو اٹھا کر حضور کے منہ مبارک کی توہین کرے۔ اس توہین سے بچنے کے لیے، اگر حضور کے منہ مبارک کو توہین سے بچانے کے لیے اگر مجھے جان بھی دینی پڑتی تو میں لٹا دیتا، لیکن حضور کے منہ مبارک کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ اس سے اندازہ کریں صحابہ کا عشق کیا تھا، ایمان کیا تھا۔ جب حضور کے منہ مبارک کی توہین برداشت نہیں تو قرآن پاک کی توہین کیسے برداشت ہوگی؟ اور پھر اشتعال ہمیشہ وہ پور عالمی سطح کا اشتعال ہو یا کسی ملک میں اشتعال ہو، اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب ایک دوسرے کی محترم چیزوں پر، کتابوں پر، شخصیات پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر الیاذ باللہ اگر کوئی کیچڑ اچھالے گا، ادنا سا ادنا مسلمان کب کچھ بھی ہو جائے برداشت نہیں کرے گا۔ سلمان رشدی آج سے 20 سال پہلے، 35 سال پہلے اس نے حضور اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توہین پر کتاب لکھی۔ اس وقت سے لے کر اس پر حملے ہو رہے ہیں، اس وقت سے لے کر اس پر حملے ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ ہندوستان چھوڑ کے چلا گیا، باہر چلا گیا، دنیا نے اس کو تحفظ دے دیا، سیکورٹی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اب وہ سمجھا کہ میں مطمئن ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق آج تک دل میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، آج تک دل میں درد محسوس کرتے ہیں۔ چند ماہ پہلے کی بات ہے، پھر ایک نوجوان نے، جب وہ ایک لیکچر دینے کے لیے آیا، پھر ایک نوجوان نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، بس بچ گیا، لیکن ایک آنکھ اس کی تباہ کر دی، ایک ہاتھ اس کا ضائع کر دیا۔ اور یہ ہوتا رہے گا، یہ ہوتا رہے گا۔ وہ روئے زمین کے کسی کونے میں پہنچے، عاشق رسول جہاں بھی محمد رسول اللہ کے دیوانے ہیں، وہ معافی نہیں دیں گے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دنیا کفر یہ چاہتی ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو، جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو سب سے زیادہ امن کے علمبردار ہیں، آج یہ دنیا کفر یہی اعلان کرتے ہیں، یہی پرچار کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا روئے زمین پر امن کا علمبردار کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ روئے زمین پر امن قائم ہو تو پھر یہ کرنا ہوگا، پھر یہ قانون بنانا ہوگا کہ کوئی بھی نبی ہو، کسی نبی کی توہین روئے زمین پر برداشت نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ رسول اللہ کی توہین کریں یا کسی اور نبی کی توہین کریں اور پھر بچ جائیں، نہیں۔ جہاں جب کسی نبی کی توہین ہوئی، فوراً محمد الرسول اللہ کا امتی، آپ کا غلام اپنی جان پر کھیل جائے گا، لیکن اس کا ناپاک وجود اس سرزمین پر برداشت نہیں کرے گا۔ بالکل اسی طرح سے پاکستان میں 80 سے لے کر 1980 اور 78 سے لے کر شیعہ سنی عنوان پر سب جانتے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ جو ہمیں علم میں نہ ہو۔ شیعہ سنی عنوان پر ہزاروں مسلمان اور اسی طرح ہزاروں لوگ اہل تشیع کے قتل ہوئے۔ صرف عام لوگ نہیں، بڑے بڑے چوٹی کے علماء شہید ہوئے۔ حضرت مولانا محمد یوسف الدہانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کراچی میں اپنی مثال آپ تھے، انہیں کس نے قتل کیا؟
رپورٹ آ گئی، پکڑا گیا، جیل میں رہا، شیعہ تھا۔ مفتی نظام الدین شامزئی رحمت اللہ علیہ، ڈاکٹر حبیب اللہ مختار رحمت اللہ علیہ جو بنوری ٹاؤن کے محتمم تھے، شیخ الحدیث تھے، مدینہ یونیورسٹی کے ایوارڈ یافتہ تھے، انہیں کس نے، ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کو کس نے شہید کیا؟ مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی رحمت اللہ علیہ۔ 1978 سے لے کر سواد اعظم کی تاریخ چلی مختلف۔ اب غور کریں کہ وجہ کیا ہے؟ ہندو بھی یہاں رہتے ہیں، ہم ہندوؤں سے کبھی نہیں ٹکرائے، سکھ یہاں رہتے ہیں، سکھوں سے کبھی نہیں ٹکرائے، عیسائی یہاں رہتے ہیں، ان سے کبھی نہیں ٹکرائے، ان سے آخر میں ہر آئے دن کلش کیوں ہوتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، کبھی آئے دن صدیق اکبر کو گالی، کبھی آئے دن عائشہ صدیقہ کو گالی، کبھی آئے دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پتلے جلائے جا رہے ہیں، کبھی آئے دن عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی جا رہی ہے، کبھی آئے دن پاکستان میں قرآن پاک کو نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ دیانتداری سے بتائیں، سچے دل سے، کیا مسلمان اس کو برداشت کرے گا؟ نہیں۔ بالآخر جب صورتحال یہاں تک پہنچی، اپنے ریگل چوک پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی گئی، جس پر پورے پاکستان کے اہل سنت والجماعت کے علماء بشمول مفتی منیب الرحمان کے سب جمع ہو گئے، ڈاکٹر عادل شہید رحمت اللہ سب، اور سب نے مل کر اس وقت کے چیف آف آرمی سے ملاقات کی، وزیر اعظم سے ملاقات کی، صدر سے ملاقات کی، اور انہیں دست بستہ کہا کہ اس کا حل نکالیں۔ دیکھیں، آپ کی اسمبلی نے یہ قانون بنایا کہ اگر کوئی شخص ایم این اے کو گالی دیتے ہیں تو اس کو 5 سال کی سزا ہے، اسپیکر کو گالی دیتے ہیں تو اس کو 5 سال کی سزا ہے، قید ہے، وزیر اعظم کو گالی دیتے ہیں 5 سال کی قید ہے، کوئی صحابی کو گالی دے دے تو 3 سال کی سزا ہے، اور سزا ہوتی ہی نہیں، پہلے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو ان حضرات نے، حضرت تقی عثمانی صاحب، بڑی شخصیات نے مل کر ان شخصیات سے دست بستہ کہا کہ اس کا حل نکالیں، کب تک یہ ملک جو ہے انتشار کا شکار رہے گا؟ یہ مذہبی منافرت اور یہ مذہبی آگ کب تک بھڑکتی رہے گی؟ حکومت نے، جرنیلوں نے مل کر ایک قانون پاس کیا، ناموس صحابہ بل، جس کو متفقہ طور پر قومی اسمبلی کے تمام ممبران نے پاس کر دیا، تو پاس کر دیا۔ اور اس کا قانون کیا تھا کہ اگر کوئی صحابی کو گالی دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، کم از کم سزا 10 سال ہے۔ اس پر پورے ملک کے جتنی بھی مذہبی تعلق رکھنے والے تھے، سب نے خوشی کا اظہار کیا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہو گیا، ایک قانون بن گیا، اب کوئی بھی قانون ہاتھ میں نہیں لے گا، اب اگر کسی نے بھی توہین کی اس کی FIR کٹے گی اور قانون میں پیش ہو جائے گا، عدالت میں پیش ہوگا، خود ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن ایک طبقے کو تکلیف شروع ہو گئی، اور وہ طبقہ کون سا ہے؟ اہل تشیع۔ بھئی وہ کیوں ہے یہ قانون بن گیا؟ یعنی اس قانون بننے کا معنی یہ ہے کہ اب ہماری زبان روک دی گئی۔ وہ کہتی ہیں یہ قانون نہیں بننا چاہیے، کیا مطلب؟ ہمیں کھلی چھوٹ مل جائے کہ دل چاہے عائشہ صدیقہ کو گالی دیں، دل چاہے ازواج مطہرات کو، خلفائے راشدین کو۔ اور یہ صرف قانون صحابہ کے بارے میں نہیں تھا، اہل بیت کے بارے میں بھی یہ قانون ہے۔ تو سچ بتاؤ، یہ قانون بن گیا، اچھا ہوا یا برا ہوا؟ جو کہہ رہے ہیں اچھا ہوا، ہاتھ کھڑا کر دیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اب پہلے آج تک دیانتداری سے جب بھی محرم آتا ہے ایس پی کے پاس، ڈی ایس پی کے پاس جمع کیا جاتا ہے، ائمہ مساجد جمع ہو جائیں گی، تمام علاقے کے علماء جمع ہو گئے، شیعہ سنی بھائی ہیں،
ایک دوسرے کا احترام لازم ہے. وہ کہتے دیکھو جی ہم تو احترام کرتے ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں کہتے. اب جب احترام کرتے ہیں اور یہ قانون بن گیا, اب تکلیف کس بات کی؟ اب تکیے کی چادر اتر گئی, اب پتا چل گیا کہ اندر میں کیا ہے, گند کتنا ہے. اب ان کو پوری تکلیف ہو رہی ہے اور وہ پوری کوشش میں ہیں کہ سینٹ سے یہ بل پاس نہ ہو. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان کچھ بھی ہو بیدار ہے. الحمدللہ جیسے قومی اسمبلی سے پاس ہوا ہے ایسے ہی انشاءاللہ سینٹ سے بھی پاس ہوگا. اس کے لیے تمام حضرات سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے, اور جنہیں اللہ نے جیسے تعلقات دیے ہیں, کسی کو لکھنے کا ملکہ دیے ہے, کسی کو تعلقات دیے ہیں, وہ اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے جتنے بھی سینیٹر لوگ ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ ناموس صحابہ بل پیش کر کے پاس کر کے آپ اپنی مغفرت کا پروانہ لے چکے ہیں. دیکھو یاد رکھو, قادیانیوں کو تکلیف ہے, کیوں کہ توہین رسالت کا بل کیوں پاس ہوا, نہ ہوتا یہ قادیانیوں کو تکلیف ہے. اب اس بل پاس ہونے سے قادیانیوں کا منہ بند ہو گیا. ناموس صحابہ کا بل پاس ہوگا تو صحابہ کے گستاخوں کا منہ بند ہو جائے گا, ملک میں امن ہو جائے گا. اللہ رب العزت سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.